عزیز طلباء و طالبات، آپ سبوں کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے کہ بورڈ کی طرف سے جو سمپل کوشچن پیپر دیا گیا تھا، جو نیٹ پہ جاری کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے بھارت میں وہ تمام اسکول کے بچے جو کہ CBSE اسکولوں کے طلباء ہیں، سبوں کے پاس CBSE بورڈ کی طرف سے جو سمپل کوشچن پیپر جاری کیا گیا سبوں کے پاس ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ایگزام 1-1.5 مہینے کے بعد ہی ایگزام ہونے والے ہیں، ایسی صورتحال میں سبوں کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمپل پیپر موجود ہوگا۔ یہ بڑی خوشخبری ہے آپ سبوں کے لیے کہ اسی سمپل کوشچن پیپر جو کہ بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اس کا آنسر کی بھی میں نے تیار کر لیا ہے، اور سمپل پیپر اور آنسر کی دونوں ویڈیو کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس امتحان میں اردو کے جو بچے ہیں، کورس B کے بچے، ان کے لیے بہت بڑی یہ خوشخبری ثابت ہوگی۔ ان کے ایگزام میں کسی بھی طرح کی کوئی دقت نہیں آ سکے گی، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کے بعد بھی سمپل پیپر اسی طریقے سے جاری کیا جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ سمپل کوشچن پیپر میں یہ سبوں کو معلوم ہے یہ 40 نمبر کا ایگزام ہوگا، اور سب کے سب سبجیکٹیو ہی سوالات ہوں گے۔ تو سب سے پہلا جو پارٹ ہے، پارٹ A، اس میں 10 نمبر ہے۔ اس میں الف اور ب ایک حصہ ہے 1 نمبر سوال میں، جس میں انسین پیسج کے روپ میں 2 پیسج دیے گئے ہیں، جس کو ہم اقتباسات کہتے ہیں۔ 2 اقتباس ہوں گے، اور دونوں میں سے آپ کو ایک کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ دیکھیے کہ سبوں کے سوالات کے سامنے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں۔ نمبر الف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیراگراف دیا گیا ہے، جس میں یہ احمد نگر کے سلطان اور ان کی بیٹی چاند بیوی کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں عجیب اتفاق ہے کہ جو 5 سوالات دیے گئے ہیں، 5 میں سے اس پیراگراف کے اندر تیسرا نمبر اور چوتھا نمبر کا جواب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس طرح سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد نمبر B میں جو انسین پیسج کی شکل میں نظم کا ایک ٹکڑا دیا گیا ہے، نمبر B میں کہ جھٹپٹے کا وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا، یہ پوری نظم کا یہ جو اشعار ہیں یہ شامل ہیں، اور یہاں اس طریقے سے 5 کوشچن یہاں بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پیج آپ دیکھیں گے کہ جس میں پارٹ B ہے۔ پارٹ B میں دوسرا سوال ہے سین پیسج کی شکل میں، یعنی 2 اقتباسات دیے جائیں گے جو کہ کتاب سے ہوں گے، اور 2 اقتباسات میں سے آپ کو ایک ہی حل کرنا ہے۔ اس طرح سے سوال نمبر 1 میں جو انسین پیسج کی شکل میں 2 ہیں، اور 2 سین پیسج کی شکل میں ہیں، ان دونوں میں سے 4 میں سے صرف آپ کو 2 حل کرنا ہے۔ تو کتاب میں آپ کا کتاب میں جو کہانی کا جو ایک پیراگراف دیا گیا ہے، سائنس سے متعلق ہے، اس میں بھی 5 سوالات ہیں، اور اسی کا جو سوال نمبر 2 ہے، اس کا نمبر B میں یہ علامہ اقبال کی پہاڑ اور نظم گلہری کا ٹکڑا دیا گیا ہے، اس کے سوالات 5 ہیں، اور ان دونوں میں سے آپ کو ایک حل کرنا ہے، یعنی سین پیسج جو کہ درسی اقتباسات ہے اس میں سے ایک حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے پارٹ B 18 نمبر کا ہے۔ ابھی تک تو 4 اقتباسات ہو گئے، اس کے بعد پارٹ B میں آپ دیکھیں 18 نمبر ہے، اور 18 نمبر میں آپ دیکھیں گے کہ 6 کا ہی جواب دینا ہے، اور 3 نمبر کے ہیں، اس طرح سے یہ 18 نمبر کے ہو گئے۔ اس میں جو سوالات ہیں یہ گرامر پارٹ سے متعلق ہیں، اس کے علاوہ جو رائٹرز ہیں، شعراء کرام ہیں، ان سے متعلق بھی ہیں۔ تو یہاں اس میں 10 سوال دیے گئے ہیں نمبر پارٹ B میں، اور اس میں سے 10 میں سے آپ کو 6 حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو حصہ ہے پارٹ C، یہ 12 نمبر کا ہے، اور اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو صرف 6 کا جواب دینا ہے۔ 10 سوالات ہیں اور 6 کا ہی جواب دینا ہے، اور یہ 2 نمبر کے ہوں گے، اس طرح سے یہ 12 نمبر کے ہیں۔ تو یہاں 10 سوالات، اور اس سے پہلے پارٹ B میں 10 سوالات ہیں، اس طرح سے 20 سوال میں سے آپ کو صرف 12 ہی کا جواب دینا ہے۔ یہاں تک یہ ہم نے کوشچن پیپر پورا کر دیا، شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو آنسر کی ہے اس کی ترتیب تمام جو جوابات ہیں اس کو ہم پڑھتے چلیں گے تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ جہاں کہیں بھی دقت ہوگی اس کو ہم سمجھاتے بھی چلیں گے۔ ہدایت ترذیل جوابات پر جوابات ہر حصہ میں موجود ہدایت کے مطابق دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے 10 نمبر کا ہے، یہ جو غیر درسی اقتباسات کے جو سوالات ہیں اس کا ایک طرف سے اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 1 کے دونوں غیر درسی اقتباسات کے جوابات
نمبر 1 میں دیکھیے چاند بی بی کے والد احمد نگر کے سلطان تھے۔ 2 نمبر چاند بی بی کی پیدائش 1555 عیسوی میں ہوئی تھی۔ 3 نمبر سوال ہے چاند بی بی کے شوہر کا نام علی عادل شاہ تھا۔ 4 نمبر ہے علی عادل شاہ بیجاپور کے سلطان تھے۔ اور 5 نمبر کا جواب ہے چاند بی بی بیک وقت عربی، فارسی، ترکی اور علاقائی کنڑ اور مراٹھی زبانیں جانتی تھیں۔ نمبر با میں جو شامل ہے دیکھیے جو نظم کا ٹکڑا ہے، 1 نمبر سوال کا جواب ہے بڑھیا نے مٹی کا دیا راستے میں اس وقت لا کر رکھا جب رات میں گھوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ 2 نمبر کا جواب ہے دیا جھاڑ اور فانوس سے اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہر مسافر کے لیے روشنی فراہم کر کے ان کی مدد کر رہا تھا، جبکہ جھاڑ اور فانوس کی روشنی ہمیشہ محلوں کے اندر رہتی ہے۔ 3 نمبر کا جواب ہے آفاق سے مراد آسمان کے کنارے نظر آنے والی سرخیاں ہیں۔ 4 نمبر دیکھیے فانوس کے معنی ہے بادشاہوں کے محلوں کی چمکدار روشنی جو انہی کے لیے خاص ہوتی تھی۔ 5 نمبر کا جواب ہے اس نظم سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں ہر عام و خاص کی جہاں بھی ضرورت پڑے ہر حال میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 جو کہ سین پیسج کی شکل میں آپ نے دیکھا ہے اور اس میں جو 2 پیراگراف ہیں، پہلے نمبر کا آپ دیکھیے سوال نمبر 2 میں یہ پیسج شامل ہے جو کہ سین پیسج، دونوں کے درسی اقتباسات کے جواب۔ جواب نمبر 1 ہے دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں ایک ایسے نئے مواصلاتی نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی جو بہت تیزی سے کام کر سکے۔ 2 نمبر کا جواب دیکھیے انٹرنیٹ الیکٹرانک سلسلوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو پوری دنیا میں مواصلاتی رشتہ یا وحدت قائم کرتا ہے۔ 3 نمبر ای میل انٹرنیٹ کا ایسا طریقہ کار ہے جو اطلاعات اور پیغامات کو برق رفتاری سے بھیجنے اور وصول کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ برق رفتاری کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی چمک جتنی تیزی کے ساتھ جتنی اسپیڈ کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے اسی اسپیڈ سے یہ اطلاعات اور پیغامات کو بھیجنے کا یہ ای میل جو کہ انٹرنیٹ کا ایک حصہ ہے اس کا ایک اہم رول ہے۔ 4 نمبر دیکھیے خط، تار، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، موبائل اور انٹرنیٹ جیسے وسائل مواصلاتی نظام میں شامل ہیں۔ 5 نمبر ای میل انٹرنیٹ کی ایک ایسی خدمت ہے جو ٹیلی فون سے زیادہ تیز رفتار رابطے کا نہایت آسان طریقہ بہت کم خرچ پر مہیا کرتا ہے۔ اسی کا جو نظم کا ٹکڑا تھا اس کے سوالوں کے جواب پہاڑ گلہری کو اپنے مقابلے میں ایک معمولی اور حقیر سمجھ کر اسے پانی میں ڈوب مرنے کو کہتا ہے۔ 2 نمبر کا جواب دیکھیے پہاڑ اپنے غرور کا اظہار اس انداز میں کرتا ہے کہ میری آن بان اور شان کے آگے تو کیا زمین بھی پست ہے۔ 3 نمبر کا جواب پہاڑ کو خود پر اس لیے غرور ہے کہ اس کے عظیم الجثہ وجود کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بلند و بالا نہیں ہے۔ عظیم الجثہ مطلب لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز نہ ہو، اس کو عظیم الجثہ وجود کہتے ہیں۔ 4 نمبر کا جواب دیکھیے پانی میں ڈوب مرنا محاورہ ہے جن کا معنی ہے کسی کو بہت زیادہ شرمندگی کا احساس دلانا۔ 5 نمبر ہے پہاڑ کی نظر میں گلہری جب اتنی چھوٹی چیز ہے تو اس میں عقل اور سمجھداری کیسے آ سکتی ہے، اس لیے اسے ڈوب مرنے کو کہتا ہے۔ اب دیکھیے پارٹ بی میں 18 نمبر ہیں جس میں 3 نمبر کا ایک کا جواب دینا ہے آپ کو۔ اس میں دیکھیے درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیے گئے ہیں یا ہر ایک کے نمبر مساوی ہیں، نمبر کا مطلب برابر ہے۔ 6 کا آپ کو جواب دینا ہے اور ہر ایک میں 3 نمبر ہیں۔ 3 نمبر یہ اس سے پہلے انسین پیسج کی شکل میں جو 2 پیراگراف تھے وہ 1 نمبر اور سین پیسج کی شکل میں جو 2 سوالات تھے وہ 2 نمبر۔ اب یہاں سے تیسرا نمبر شروع ہوتا ہے۔ انسانوں، چیزوں، جگہوں اور دیگر مخلوقات کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ 4 نمبر مقطع اس آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ 9 2 11 ہونا یہ محاورہ ہے، معنی ہے بھاگ جانا۔ جملہ سلیم آج میدان سے 9 2 11 ہو چکا ہے۔ 4 نمبر 5 نمبر میں یہ جو 3 محاورے ہیں اور تینوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تو دیکھیے عید کا چاند ہونا یہ دوسرا محاورہ ہے، معنی ہے بہت کم نظر آنا۔ جملہ نہا اب تو عید کا چاند ہو گئی ہے۔ آنکھوں کا تارا ہونا یہ تیسرا محاورہ ہے، معنی ہے بہت پیارا ہونا۔ جملہ تبسم اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا بن چکی ہے۔ سوال نمبر 6 کے جواب دیکھیے شعر اس کلام موضوع کو کہا جاتا ہے جسے علم عروض یعنی
کسی وزن اور بحر کے مطابق ارادتاً مرتب کیا گیا ہو۔ ارادتاً مطلب جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کے بعد۔ 7 نمبر سوال کا دیکھیے، مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ دہلی کے ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ وہ نہ صرف غزل کے عظیم شاعر ہیں بلکہ اردو خطوط نویسی کی انہوں نے ہی بنیاد رکھی۔ خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوخی ان کے کلام کا طر امتیاز ہے۔ دیوان غالب ان کا شعری مجموعہ ہے۔ وہ اپنی طبیعت کی شوخی اور بانگ پن کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیے جاتے رہیں گے۔ 8 نمبر، اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کسی نہ کسی فائدے کے لیے ہی پیدا کی گئی ہیں، اس لیے کسی کو بڑا ہونے پر غرور نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی چھوٹی چیز کو ذلت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ 9 نمبر ہے، فلک کی جمع افلاک۔ یہاں واحد کے الفاظ ہیں اور اس کی جمع پوچھے گئے ہیں۔ فلک کی جمع افلاک، فکر کی جمع افکار اور ذکر کی جمع اذکار ہے۔ 10 نمبر سوال کا جواب، رتن سنگھ قصبہ داؤد سیالکوٹ میں 1927 میں پیدا ہوئے۔ تقسیم وطن کے بعد دہلی چلے آئے۔ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے۔ افسانہ نگاری میں شہرت ملی۔ پہلی آواز، کاٹھ کا گھوڑا، پناہ گاہ ان کے افسانے ہیں۔ دربدری اور اوڑن کھٹولا ان کے ناول ہیں۔ ہڈ بیتی سوانحی نظم ہے، جو کہ کسی شخصیت کے بارے میں جو لکھا جائے اس کو سوانح کہتے ہیں۔ ان کی مشہور تصنیفات ہیں۔ 11 نمبر، ساحل لدھیانوی کی نظم اے شریف انسانوں کی روشنی میں جنگ کے نقصانات پر مختصر نوٹ۔ بلا شبہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جنگ ہو، انسان ہی مرتے اور زخمی ہوتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، زمین بنجر ہو جاتی ہے، امن اجڑ جاتا ہے، ہر طرف دہشت اور خوف کا ماحول بن جاتا ہے، ترقی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ فاقوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جنگ سے ہر ممکن بچنا چاہیے۔ دولت، یہ مذکر اور مؤنث سے متعلق 3 الفاظ ہیں، تو دولت مؤنث ہے، خط اور نام مذکر۔ پارٹ سی ہے جس میں 12 نمبر ہیں اور اس کو جیب میں شامل کیا گیا ہے، تو اس کو ہم ایک طرف سے جوابات پڑھتے جا رہے ہیں۔ مندرذیل 10 سوالات میں سے ہر ایک کے جواب دیے گئے ہیں، ان میں سے صرف 6 کے جواب دینے ہیں۔ ہر ایک کا نمبر مساوی ہے، یعنی ہر سوال کا جو جواب دینا ہے اس میں 2 نمبر ہی ملیں گے۔ 13 نمبر سوال ہو گیا کہ تلخیاں ساحل لدھیانوی کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ 14 نمبر دیکھیے، نصاب میں شامل آدمی کی کہانی پروفیسر محمد مجید کا مضمون ہے۔ 15 نمبر، کھیتی اور انجام محمد مجید کے ڈرامے ہیں۔ 16 نمبر، مرزا غالب کی غزل کا مطلع، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ جو غالب نصاب میں شامل ہے غالب کی غزل، اس کا مطلع ہے۔ 17 نمبر سوال کا جواب، مضمون آفرینی اور شوخی کے علاوہ غالب کے کلام کی کئی اور خصوصیات ہیں۔ 18 نمبر، برما کی کہانی اور آگرہ بازار حبیب تنویر کے ڈرامے ہیں۔ 19 نمبر، رباعی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ 20 نمبر، علامہ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 21 نمبر، علامہ اقبال کی بچوں کے لیے لکھی گئی نظمیں بچے کی دعا اور پرندے کی فریاد ہیں۔ 22 نمبر سوال جو کہ آخری سوال ہے، ساحل لدھیانوی کا اصل نام عبدالحی ہے۔ شکریہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوسرا ویڈیو اسی طرح سے پیش کیا جائے گا۔ ترتیب ہم تمام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آج بھی